آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رافعہ فرحت ہادیہ کے شمارہ اپریل 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ نور سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے درس حدیث، اور اس کی رائٹر ماریہ سعید ہیں۔ یقیناً حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ ابو عبداللہ بن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقیناً حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، چنانچہ جو شخص شبہ سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور آبرو کو محفوظ کر لیا، اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو کسی محفوظ چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے تو قریب کے جانور بھی اس چراگاہ سے چر لیا کرتے ہیں۔ سنو، ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے جس میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ آگاہ رہو، اللہ کے چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ سنو، جسم کے اندر گوشت پوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جو جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ جان لو وہ دل ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ مذکورہ حدیث سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کی تشریح ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ محکمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وہی ہے خدا جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہیں، ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ برخلاف ان لوگوں کے جو علم میں پختہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں۔ سورہ آل عمران۔ حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، یعنی وہ چیزیں جس میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہوتا، جن کا حرام یا حلال ہونا نص سے ثابت ہوتا ہے، جن کا معنی و مفہوم اس قدر واضح ہوتا ہے کہ اس میں کسی بحث اور اجتہاد کی گنجائش نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان سے کوئی دوسرا مطلب لیا جا سکتا ہے، اور یہی چیزیں انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ قرآن نے ان کو ام الکتاب کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے، یعنی جو دین کی اصل بنیاد ہیں، انہی میں عقائد، عبادات، اخلاق، فرائض اور اوامر و نواہی کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص پارہ نمبر 30۔ ان آیات میں اللہ کی وحدانیت اور یگانگت کا تصور نہایت جامع اور واضح انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس طرح معاشرتی اخلاق کے احکام جیسے بدگمانی، تجسس، غیبت وغیرہ کے احکام سورہ الحجرات آیت نمبر 11-12 میں وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ حلال اور حرام سے متعلق احکام دیے گئے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو،
یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور یہ پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32۔ کون سا کھانا ہمارے لیے حلال ہے اور کیا حرام ہے، اس کی تفصیل بھی سورہ مائدہ میں بیان کی گئی ہے۔ تم پر حرام کیا گیا مردار خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی آستینے پر ذبح کیا گیا ہو، نیز تمہارے لیے یہ بھی ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ حرام سے بچنے کے لیے تاکید کے ساتھ حلال و طیب رزق کی وضاحت کے ساتھ اس کے لیے جدوجہد کا حکم دیا گیا ہے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے، اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچو جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 88۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 172۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پاکیزہ یعنی حلال کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ میں خاک ڈالنا اس سے بہتر ہے کہ کوئی شخص حرام مال اپنے منہ میں ڈالے۔ شعب الایمان۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سی کمائی سب سے اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا، آدمی جو کمائی اپنے ہاتھ سے کرے اور ہر وہ خرید و فروخت جو دھوکے اور خیانت سے پاک ہو اور ازروع شرح سے مقبول ہو۔ مسند احمد۔ معلوم ہوا کہ پاک رزق پاکیزہ طریقے سے کمانے کے ساتھ مشروط ہے۔ ہر وہ مال جو دھوکہ، بے ایمانی، چوری اور ڈاکے سے حاصل کی جائے اس کا کھانا حرام ہے، اگرچہ وہ چیز بذات خود پاک ہو۔ حلال و حرام کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، یعنی وہ آیات جن کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش ہے، جن کا مفہوم انسانی دسترس سے بالا ہوتا ہے۔ ظاہراً جو چیزیں انسان کے حواس سے ماورا ہیں، جو انسانی علم کی گرفت میں نہ کبھی آئی ہیں اور نہ آ سکتی ہیں، جن کو انسان نے نہ کبھی دیکھا نہ چھوا، ان کے لیے انسانی زبان میں ایسے الفاظ کی تعین مشکل ہے جو اس کی تسلی بخش اور واضح تشریح کر سکیں، جیسے الرحمن علی العرش استویٰ، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اب اس بات کے پیچھے پڑنا کہ اللہ کا عرش کیسا ہے، اس کا ہاتھ کیسا ہے، وہ کس طرح عرش پر بیٹھا ہے، ان آیات کے مفہوم کو متعین کرنے کی جتنی زیادہ کوشش کی جائے گی اتنی ہی زیادہ اشتباہات و احتلامات سے سابقہ پیش آئے گا۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کرتے تھے، عرش معلوم ہے، تفصیل مجہول ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے اور اس کی تعین سوال کرنا بدعت ہے۔ جنت اور دوزخ کے بارے میں جو آیات اور احادیث ہیں، ان کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان وہاں کے احوال کی نامعلوم تفصیل میں کھو کر اصل مقصد کو نظر انداز کر دے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں دوزخ اور اس کے عذاب کا خوف پیدا ہو اور وہ برائیوں سے بچے، جنت اور اس کی بہاروں اور لذتوں کا شوق پیدا ہو تاکہ وہ اچھے اعمال کریں۔ اس کے بارے میں یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ان دونوں جگہوں کی اصل حقیقت کا علم وہاں پہنچ کر اور مشاہدے سے ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے،
وہاں آپ نے کھجور کا دانہ پڑا دیکھا تو ارشاد فرمایا، اگر مجھے اس کھجور کے بارے میں صدقے کا خوف نہ ہوتا تو میں اسے کھا لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی شبہ کی وجہ سے کھجور نہیں کھائی۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ ان کے ایک غلام نے کھانے کی کوئی چیز ان کی خدمت میں پیش کی، آپ نے اس چیز میں سے کچھ کھا لیا۔ اس کے بعد غلام نے بتایا کہ یہ چیز مجھے کہانت کے پیسوں سے حاصل ہوئی تھی۔ اسلام کے دور سے پہلے دور جاہلیت میں نے اپنے آپ کو کاہن ظاہر کر کے کچھ بتلایا تھا۔ صدیق اکبر کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً حلق میں انگلی ڈال کر قے کر دی کہ یہ چیز تو مشتبہ ہو گئی۔ حلال چیزوں کو ممنوع چراگاہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح کوئی حاکم کسی خاص چراگاہ کو دوسروں کے لیے ممنوع کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو ممنوع چراگاہ سے دور رکھیں، اسی طرح جو چیز شریعت نے حرام قرار کر دی ہیں وہ لوگوں کے لیے ممنوع ہیں کہ ان کے ارتکاب سے پرہیز واجب ہے۔ مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہونے کو ممنوع چراگاہ کی مینڈ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح چرواہے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو ممنوع چراگاہ سے دور رکھ کر چرائے تاکہ اس کے جانور ممنوع چراگاہ میں نہ گھس جائیں، اور اگر وہ اپنے جانوروں کو ممنوع چراگاہ کی مینڈ پر چرائے گا تو پھر اس بات کا ہر وقت احتمال رہے گا کہ اس کے جانور ممنوع چراگاہ میں گھس جائیں گے، جس کے نتیجے میں اسے مجرم قرار دیا جائے گا۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مشتبہ چیزوں سے دور رہیں تاکہ حرام چیزوں میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اللہ کا ممنوع علاقہ حرام چیزیں ہیں جن میں مبتلا ہونا لوگوں کے لیے ممنوع ہے۔ دل کی درستگی پر سارے جسم کی درستگی کا انحصار ہے۔ اگرچہ جسم کے تمام اعضاء کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، جس طرح گھڑی کا ہر پرزہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، لیکن اگر گھڑی میں بیٹری نہ ہو تو گھڑی کا ہر پرزہ بیکار ہے۔ ٹھیک یہی اہمیت انسانی جسم میں دل کی ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، جب دوسری بار گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً بھلائی کی بات اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ الدر المنصور۔ اس طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا، التقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہاں ہے۔ حدیث کی ابتدا میں حلال و حرام اور متشابہات کا ذکر ہے اور آخر میں دل کا ذکر ہے۔ اس ترتیب سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان تمام حرام کاموں سے بچے، حلال چیزوں پر اکتفا کرے اور مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے تاکہ ہمارا دل ایمان کی روشنی سے منور ہو سکے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔